موری اور گانے کی طرح یزیدی بھیڑیوں کو کاٹ رہا تھا، وہ حسین کی تلوار تھی۔ حسین تلوار چلا رہے تھے، لوگ بٹک بٹک کر بھاگ رہے تھے، لوگ لومڑی کی طرح پیچھے ہٹ رہے تھے، لوگ بے باک ہو کر بھاگے جا رہے تھے۔ سمر نے سب کو بلایا، کہا بھاگو نہیں، ایک بار بھی حسین پر ملا کرو۔ لیکن کیا ہیبت تھی، ایسا لگتا تھا کہ علی میدان میں آ چکے ہیں، جن کے بابا فاتح خیبر و حنین ہو، جن کے بابا بدر و احد میں نبی کے آگے آگے تلوار چلا رہا ہے، اس کا بیٹا علی مرتضیٰ کا بیٹا حسین ابن علی جب گردن مارنے لگے، جب تلواریں ذوالفقار شمشیری حیدری چلانے لگے، حالت ایسی ہو گئی ہے کہ سب لوگ سب ڈوب گئے، لوگ بھاگنے لگے۔ صبر نے کہا کہ بھاگو نہیں، ورنہ تمہاری بیوی بیوہ ہو جائیں گے، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ جب میرا حسین تلوار چلاتے چلاتے یزیدیوں کو کاٹتے کاٹتے جب یزیدی خیمے میں پھنس گیا، جب آپ کو معلوم ہے کہ جب 100 کتے پھر جاتے ہیں تو ایک شیر کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا گیا ہے، لیکن بے خوف ہو کر امام حسین اپنی دفاع کرتے ہوئے تلواریں ذوالفقاری لہرا رہے ہیں، کسی کی گردن کٹ رہی ہے، کسی کے بازو کٹ رہے ہیں، کسی کی کمر کٹ رہی ہے، کسی کی پیر کٹ رہے ہیں، کسی کے گھوڑے کے پہلے آگے کے جو پیر کٹ کے گر رہے ہیں، گھوڑے زمین پہ سو رہے ہیں۔ ایسی صورت حال میں حسین کا یہ تیور دیکھ کر جب لوگ سفر کو چھوڑنے لگے اور بھاگنے لگے، اور جب انہوں نے کہا کہ چلے چلے ہٹو ہٹو پیچھے، اس لیے کہ آج ہمیں نہیں لگتا کہ زندہ بچ کر ہم جائیں گے، ایسا ہوا یزیدوں کی طرف سے دیا جا رہا تھا سمر لعین، سمر جوشن، اس کے بعد ابن بن صاف، ابن زیاد، سب کے سب گھیر چکے ہیں، لیکن حسین کی تلوار ہندوؤں کو نام نہیں لے رہی ہے، لیکن حسین ایک دم گاجر گولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ حسین کا تیور دیکھ کر لوگ باہر بھاگ رہے ہیں، ایسے کتا بھاگتا ہے ویسے بھاگ رہے ہیں، لیکن عزیزائے ملت اسلامیہ زوال کے بعد جیسے ہی وقت ظہر آیا، بولے محمد سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخری سجدہ کہ عزیزائے ملت اسلامیہ یہی تو بات تھی، یہی تو نصیحت تھی کہ جو حسین پیاس سے نہ ٹوٹے، جو حسین اپنے اولاد کے قتل سے نہ ٹوٹے، جو حسین 3 دن کے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، جو حسین عباس نمبردار کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھ کر بھی کمزور نہ پڑے، اس حسین ابن علی کو جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے نماز کے لیے اچانک سے تلوار روکی۔ وہ حسین جو 20,000 ظالموں کے بیچ میں تلواریں نیام سے نکلی ہوئی اور بے خوف نماز پڑھ رہا ہے، وہ حسین جو حسین کربلا کے میدان میں ننگی تلواروں کے سائے میں بے خوف ہو کر سجدہ کرنے والا حسین آج نماز کے لیے بے خوف ہو کر آپ نے تلواریں روک دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تلوار کیوں روکی ہے؟ تھک گئے؟ حسین نے کہا سنو، جس بھوکنے پیاسنے ڈرنے ظلمنے جھپٹنے نہ رکنے کی کوشش کی، اس حسین کو نماز کے لیے رکنا پڑا۔ حسین نماز کے لیے رکے اور حسین نے کہا ہے ظالموں تھوڑی دیر مجھے مہلت دے دو۔ حسین سجدے میں جاتا ہے، رب سے راز و نیاز کی بات کرتا ہے، محبت الہی کو ادا کرتا ہے، رضائے الہی میں سر کو شکرانے کے طور پر سجدے میں رکھتا، اور پھر جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر تم ہم سے مقابلہ کرنا، تب چاہو تو تم میری گردن مار دینا۔ یہ بات حسین سے یزیدیوں نے کہا ذرا سوچو تو صحیح کہ حسین نماز میں جا رہے ہیں، لیکن آج میں فرق بیان کر دیتا ہوں، جب 10ویں محرم آتا ہے تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ حسینی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جنہوں نے تلوار نکال کر حسین کو گھیر رکھا تھا کہ کوئی موقع تو ملے کہ حسین کی گردن پر تلوار ماریں گے اور انہیں شہید کر دیں گے، لیکن سنو، امام حسین نے کہا مجھے مہلت دو، میں بس نماز ادا کر لیتا ہوں۔ بس وہی نماز کی وہ گھڑی کی فلسفہ ہے نماز۔ ایسے کیسے مسلمان نماز چھوڑ سکتے ہیں جس نے حسین کا آخری سجدہ دیکھا ہو تلواروں کے سائے میں، تیر اور جبر اور ظالموں کے سائے میں بے خوف اللہ کی عبادت کرنے والا میرا حسین جب سجدے میں جاتا ہے، سمر نے آ کر کہا انسان سے کہ سنو، زیادہ
اب انہیں مہلت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب زیادہ وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی موقع ہے کہ حسین کو سجدے میں ہی سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، سر کو تن سے جدا کر دیا جائے اور آپ سجدے میں ہے، اور یہی سمر لعین ہے الجوشن جسے کہا جاتا ہے بدبخت کو، اس نے تلوار نکالی اور امام حسین ابھی سجدہ ایک مکمل کر چکے تھے، دوسرا سجدہ سے اٹھانے ہی والے تھے، قریب جتنی مہلت مانگی تھی، مہلت کے باوجود سمر نے ایسی تلوار ماری کہ میرے امام سجدے میں ہی جام شہادت نوش کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام جیسے اس سر سے جدا ہوتا ہے، ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے کربلا کے میدان میں، اور عزیزان ملت اسلامیہ ایسا سجدہ کرنے کے لیے امام حسین سجدے میں گئے تھے کہ مصطفیٰ نے تو حسین کی محبت میں سر اٹھا کر حسین کا چہرہ دیکھا، لیکن حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ سجدے میں ہی رب کی ایسی تسلی دے گی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جام کوثر پیتے ہوئے نظر آئے اور حوض کوثر پر ملاقات کی، اور یہ وہ گھڑی تھی جب ایسا ہنگامہ برپا ہوتا ہے، چاروں طرف ہنگامہ۔ ہم نے تصور میں سوچ کر دیکھا کہ یقیناً آسمان بھی رویا ہوگا، زمین بھی روئی ہوگی، گھوڑے رونے لگے، اور ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ جتنے بھی اہل بیت اطہار کی شہزادی ہے، حسین کے خاندان کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں، وہ سب کے سب باہر نکلتی ہے، اور مولا حسین کے سر کو جب دیکھا کرتے ہوئے آپ نے زور سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ہے نا، اس کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کی شہادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان کے ماننے والوں کو صبر اور شکر عطا فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہی وہ فلسفہ قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں سے تجارت کی، کن سے؟ مومنوں سے تجارت کی کہ تمہارے جان اور مال کے بدلے ہم نے جنت خرید لیا، تمہارے جان اور مال کے بدلے، یعنی حسین نے اپنی جان بھی دی اور اپنی مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، لیکن وہ لوگ جان کے بدلے اور دولت کے بدلے، دنیا کے بدلے وہ جنت خریدتے ہیں، لیکن یزید بدبخت نے جان کے بدلے اس نے جہنم خریدی، تخت کے بدلے اس نے جہنم خریدی، اور وہ بدبخت ایسا ظلمن حضرت زینب کے الفاظ سنو کہ کربلا کے میدان میں ایک فتوی حضرت زینب نے رسول کے خاندان کی بیٹی نے، فاطمہ کی بیٹی نے دے دی تھی، اے اللہ ان یزیدیوں کو کبھی قرآن کا قاری اور حافظ نہ بنانا، اور ان کے زبان پر کبھی قرآن آنے نہ پائے، اور اے پروردگار عالم، اور ان لوگوں کے جسم سوکھ جائے۔ کربلا کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ یزیدی خیمے کا ایک انسان بدبخت مارا گیا، اور مارے جانے کے ساتھ ساتھ قرآن انہوں نے کبھی نہیں پڑھا ہے۔ کہنے کو تو نمازی تھے، لیکن کسی کی زبان لٹک گئی، کسی کی زبان بولتی بند ہوئی، کوئی گونگے ہو گئے، کوئی بہرے ہو گئے، اور کوئی جلا دیے گئے، کوئی قتل کر دیے گئے، اور آج بھی ان کی نسل میں یزید کہیں باقی نہیں ہے، لیکن حسین آج بھی لوگوں کے دلوں میں باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی حسین دنیا کے ہر گوشے میں باقی ہے، اور آج بھی حسینیت ہر دلوں کی زندہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچے تو صحیح کہ جب امام حسین کے جب قتل کیے گئے تو عزیزان ملت اسلامیہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔